السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون إلى آخر الآيات۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، رواه الإمام مسلم۔ جمعیت اہل حدیث جودھ پور راجستھان کے قابل قدر قابل احترام امیر محترم ناظم صاحب، دیگر تمام اراکین، عہدیداران، ذمہ داران، اسی طرح سے معزز مہمانان گرامی قدر، اسی طرح دارالعلوم اہل حدیث چوکھا جودھ پور کے صدر محترم، دیگر تمام موقر اساتذہ کرام، منتظمین، ذمہ داران، شہر کے اطراف کے قابل احترام بزرگوں، شہر کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے مہمانان، اسی طرح سے مختلف مساجد کے ائمہ، خطبہ، دعات، علماء، اسی طرح سے اس جامعہ کے اس ادارے کے عزیز طلباء اور دیگر تمام تر حاضرین اور سامعین، میرے لیے یہ سعادت کی بات ہے، شرف کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بار پھر آپ سے ملنے کی توفیق عطا فرمائی، اور امیر محترم صاحب نے بہت زیادہ اصرار کیا، جو میرے لیے سعادت ہے کہ آپ کے اس جلسے میں شرکت کرنے کا اللہ تعالیٰ مجھے موقع عطا فرمائے، اور یہ سعادت ہے کہ آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کے لیے یہاں حاضری ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں وہ باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ملک کے، ملت کے، دنیا کے حالات ہیں، ان حالات میں ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے، ہماری کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور اس طرح کے حالات اس وقت ہیں، اس سے پہلے بھی رہے ہیں، آئندہ بھی آ سکتے ہیں۔ حالات جو کچھ بھی ہیں، جتنے بھی اچھے ہیں یا برے ہیں یا بدتر کیوں نہ ہیں، اس سے بھی زیادہ بدتر حالات ہو سکتے ہیں۔ بہرحال جو کچھ بھی اس کے اثرات ہوں گے، ان اثرات کا بھی جائزہ آپ کے سامنے سرسری طور پر پیش کیا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے، اس حوالے سے آپ کے سامنے ذمہ داریاں بھی پیش کی جائیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہم سبوں کو جو یہاں حاضری کا شرف ملا ہے، اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے۔ جماعت کی ذمہ داریاں جو کچھ بھی ہیں، جامعہ کی جو ذمہ داریاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں توفیق دی ہے، وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں مزید وسائل کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو مزید اچھی طرح سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں اس کا نیک صلہ دنیا میں بھی عطا فرمائے، آخرت میں بھی عطا فرمائے، اور شرف قبولیت سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ آج کے اس اجتماع میں، اس اجلاس میں، جو آپ کا سالانہ روایتی اجلاس ہے، اس اجلاس کے لیے جس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے، وہ عنوان آپ حضرات جانتے ہیں۔ دنیا کے جو حالات مختلف انداز سے ہمارے سامنے بدلے دکھائی دے رہے ہیں، پچھلے تقریباً 1 سال سے جو حالات اس ملک کے ہیں، اور خاص طور پر اس ملک کے اور عمومی طور پر ساری دنیا کے جو حالات ہیں، ان حالات میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، اور اس سلسلے میں باتیں بہت زیادہ بھی ہو سکتی ہیں،
لیکن ظاہر ہے کہ چند باتیں جو اہم ہو، قیمتی ہوں اور ہم سب اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہوں، وہ باتیں زیادہ ضروری ہیں، اور مختصر ہی باتیں کہنا، زیادہ سے زیادہ اسے سمجھنے کی کوشش کرنا، زیادہ سے زیادہ اس کے مطابق عمل کرنا، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور اسے سمجھا کم جاتا ہے، اس پر کان کم رکھا جاتا ہے، غور کم کیا جاتا ہے اور عمل کرنے کی کوشش کم سے کم کی جاتی ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا عام طور پر المیہ بن چکا ہے، تو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس سے ہٹنے کی اور اس رویے کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے ایک دو آیتیں قرآن کریم کی پڑھی ہیں، اور ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی ہے، اصل میں وہی میرے اس خطاب کا یا اس مضمون کا جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، وہی پوری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام اللہ کی جامعیت ہم اور آپ جانتے ہیں، اسی جامع انداز میں اللہ تعالیٰ نے 3 آیتوں میں اسے بیان فرما دیا ہے، اور میں اس سے نکل کر کے یا کوئی بھی اس سے نکل کر کے بات نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المفلحون۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کیا بیان فرمایا ہے، کہ وہ ہماری گفتگو کا پورا عنوان ہے اور اس کا نچوڑ اور خلاصہ ہے، اور میں ذرا جلدی بات کروں گا، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ذرا غور سے سنیے تاکہ باتیں اپنے وقت پر مکمل ہو جائیں، یہ 2 حصوں میں نہ بٹیں، کیونکہ مغرب کی نماز ہے، اور مغرب کی نماز میں خاص بات یہ ہے کہ اس کا وقت مضیق ہوتا ہے، تنگ وقت ہے، اسے ٹالا نہیں جا سکتا۔ تھوڑا بہت اور دیگر نمازوں کا وقت موسع ہے، اول اور آخر کا مسئلہ ہے، لیکن اس میں کوئی اول آخر نہیں ہے، اس کا اول آخر وہی وقت ہے جو اس کا وقت ہے، اس لیے 2 حصوں میں نہ بٹے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ یہ جو حالات گزرے ہیں آزمائش کے تھے کہ نہیں تھے؟ اچھا، ایک بات اور سمجھ لیں کہ آزمائش کا بھی سمجھنا ضروری ہے کہ آزمائش کیا ہے، اور آزمائشیں کبھی عذاب بھی ہوا کرتی ہیں، اس لیے یہ کون طے کرے گا کہ یہ آزمائشیں آزمائش تھیں یا عذاب تھیں، یا ابھی تھی بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی یہ حالات باقی ہیں، یہ آزمائش ہیں یا کہیں عذاب تو نہیں ہے، یہ ہمیں طے کرنا ہے، عوام کو طے کرنا ہے، لوگوں کو طے کرنا ہے، انسانوں کو طے کرنا ہے کہ یہ جو حالات گزر رہے ہیں یہ واقعی آزمائش ہی ہیں یا عذاب تو نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ ڈرا کر کے، کچھ خوف کا ماحول پیدا کر کے، کچھ بے امنی کا ماحول پیدا کر کے، وَالْجُوعِ، اور بھوک سے آزمائیں گے، یعنی بھوکمری کا ماحول پیدا ہو جائے گا۔ کتنے ٹن میں اناج کچے تقسیم ہوئے ہوں گے اور کتنا لوگوں نے پیکٹ اور فائل میں پیک کر کے بانٹا ہوگا، اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ کسی بھی ایک علاقے کا اندازہ کرنا مشکل ہے، پورے ملک کی اور دنیا کی بات تو میں کر نہیں سکتا۔ میرے بھائیو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَالْجُوعِ، اور بھوک کے ذریعے سے آزمائیں گے، بِالْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مالوں کی قلت ہو جائے گی۔ ہر طرف آپ یہی دیکھ رہے ہیں نا، حالات خراب ہیں، کہاں سے چندہ دیں، اور چندے کا مسئلہ تو ویسے بھی مشکل ہے۔ میرے بھائیو، ایسے شادیوں میں مال کی قلت نہیں ہوتی ہے، مگنیوں میں مال کی قلت نہیں ہوتی ہے، ایسی اور جو دنیاوی مختلف انداز کی ایکٹیویٹیز یا کہہ لیجئے کہ اوکیزن اور مطلب مناسبتیں ہوتی ہیں، اس میں کبھی مال کی قلت کا شکوہ کوئی نہیں کرتا۔ مال کم بھی ہوتا ہے تو قرضے کے بہت سارے راستے نکل جاتے ہیں، وہ جائز قرضے بھی ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ ناجائز قرضے ہوتے ہیں جو بینکوں سے لیے جاتے ہیں، اور زندگی ختم ہو جاتی ہے، وہ لون کا لعنتی لون کا سود والا قرضہ ادا نہیں ہوتا۔ بہرحال، لیکن اگر دینی کاموں کے لیے مطالبہ کیا جائے، درخواست کی جائے، مساجد کا مسئلہ ہے، مدارس کا مسئلہ ہے، اساتذہ کرام کی سیلری اور تنخواہوں کا مسئلہ ہے، یا مدرسین کی ضروریات کا مسئلہ ہے، طلباء کے وظائف کا مسئلہ ہے، میرے بھائیوں، تو عام طور پر آپ کو ان حالات میں خصوصیت کے ساتھ یہی تبصرہ ملے گا، یہی لوگوں کا ریئیکشن ملے گا، رد عمل، کہ حالات اتنے خراب ہیں اور آپ لوگ چندے کے لیے آ گئے، اتنے حالات بگڑے ہوئے ہیں اور آپ لوگ تعاون کے لیے آ گئے، رسید لے کر کے آ گئے۔ آپ لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا اسی حالات میں آپ بھی زندگی گزار رہے ہیں، اسی ماحول میں ہم بھی گزار، اس طرح کے تلخ اور کڑوے تبصرے آپ کو ملتے ہیں۔ میں شہر بمبئی میں رہتا ہوں، اس لیے اس طرح کے حالات کو زیادہ سمجھتا ہوں، جس کا میں تجزیہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، کتنی جان گئی ہے بھائی؟ جانیں بھی لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائے گا، نفوس کم ہو جائیں گے۔ نقص من الاموال و نقص من الانفس، مال بھی کم ہوں گے اور جانیں بھی کم ہو جائیں گی۔
عام سروے کے مطابق جو گورنمنٹ کا سروے ہے اس سروے کے مطابق 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگ کورونا کے نام پر مارے گئے، یعنی کورونا سے اموات جو ہوئی ہیں اس کا سروے گورنمنٹ کے پاس تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ کے بیچ میں اس ملک کے اندر، اپنے ملک کی بات ہم کر رہے ہیں، بقیہ دنیا کے ممالک کا جائزہ لیں گے تو کئی لاکھ میں کروڑ کے آس پاس تک پہنچ سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مال بھی کم کر کے آزمائیں گے، جانیں بھی کم کر کے آزمائیں گے، وَالثَّمَرَاتِ اور میوے کم کر کے آزمائیں گے۔ اس میوے کا 2 معنی بیان کیا گیا ہے، وقت کم ہے اس لیے ذرا جلدی بات کریں گے۔ میوے کا ایک معنی تو یہ ہے کہ یہ میوے جو ہم کھاتے ہیں، میوہ یہ چاہے گیلا فروٹ ہو یا ڈرائی فروٹ ہو، یہی میوہ نہیں ہے، یہ دال چاول جو ہم کھاتے ہیں یہ بھی میوہ ہی ہے میرے بھائی، یہ میوہ ہے۔ اگر میوہ نہیں کوئی سمجھتا تھا تو کورونا میں سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ میوہ ہے یا نہیں ہے، کتنے مشکلوں سے آدھا کلو پاؤ کلو دال ملی ہوگی لوگوں کو، تو یہ میوہ ہے، ثمرات ہے۔ دوسری بات یہ ہے، تفسیر میں یہ بات بھی کہی کہ میوے سے مراد، ثمرات سے مراد یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کی جان چلی جاتی ہے، کیونکہ یہ ماں باپ کے لیے میوہ ہوا کرتے ہیں، ان کے کلیجے کا پھل ہوتے ہیں، ان کے کلیجے کا ٹکڑا ہوتے ہیں، جن کو ہم میرے بھائیو عربی میں فلدۃ الاکباد کہتے ہیں کہ وہ کلیجے کا ٹکڑا ہے جس کو ہم جگر گوشہ کہتے ہیں۔ بہرحال میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ یہ ساری آزمائش کی شکلیں ہیں، جو حالات ہیں اس وقت، کہا نا جو عنوان ہے اس میں کیا ہے، دنیا کے بدلتے حالات، ایسی کچھ نام ہے، بدلتی دنیا، یہ ہے حالات۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ دنیا بدل نہیں گئی ہے، بلکہ ہمیں یہ تجربہ نیا ہو رہا ہے۔ یہ پہلی بار کورونا نہیں آ گیا، پہلی بار وبا نہیں آ گئی، ہاں ہمارے اور آپ کے سامنے 50 سال 100 سال 150 سال 200 سال 300 سال کے بیچ میں ایسا نہیں ہوا تھا، اس لیے ہمیں لگ رہا ہے کہ دنیا آج بدل گئی ہے، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ دنیا بدلی نہیں ہے، اور اگر بدلی ہے تو یہ بدلاؤ پہلی بار نہیں ہوا ہے، بہت پہلے سے بدلاؤ چل رہا ہے۔ اور اگر تاریخ اسلام کا جائزہ لیا جائے اور آپ کے سامنے تاریخ اسلام کے جائزے کے حوالے سے کچھ بات کہی جائے تو ایک بات آپ کے سامنے آ سکتی ہے کہ اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا اس قسم کا واقعہ جس میں کوئی وبا پھیل گئی ہو، ہے نا، اچھا تعاون اور کورونا میں بھی کافی گفتگو کی گئی ہے کہ کیا کورونا تعاون ہے یا تعاون نہیں ہے۔ میرے بھائیوں بہت کھلا فرق ہے، ایسا خلط ملط نہیں ہونا چاہیے عام طور پر۔ دیکھیے وبا کے معنی کیا ہوتے ہیں معلوم آپ کو؟ وبا کے معنی ہوتے ہیں کوئی بھی بیماری ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، بہت زیادہ پھیل جانے کا نام وبا ہے۔ کوئی بھی چیز بہت زیادہ پھیل جائے نا، زیادہ تر لوگ اس کی لپیٹ میں آ جائیں تو کیا کہیں گے اس کو؟ وبا پھیل گئی ہے۔ جیسے آج بے حیائی کی وبا ہے، تو بے حیائی کیا ہے بھائی؟ بے حیائی کی وبا ہے کہ نہیں؟ شرک کی وبا ہے کہ نہیں وبا ہے؟ بدعت کی وبا ہے کہ نہیں وبا ہے؟ زناکاری کی وبا ہے کہ نہیں وبا ہے؟ آج کل کی میڈیا کی وبا پھیلی کہ نہیں پھیلی ہوئی؟ تو کہنے کا مطلب جو چیز بہت زیادہ کامن ہو جائے اس کو وبا کہتے ہیں عربی زبان کے اندر۔ تعاون کیا ہے؟ تعاون ایک فضا میں پھیل جانے والا فاسد مادہ ہے جس کی وجہ سے ہوا پراگندہ ہو جاتی ہے، ہوا بگڑ جاتی ہے، آب و ہوا خراب ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے لوگ بیمار ہونے لگتے ہیں، الٹیاں ہوتی ہیں یا غدد پیدا ہو جاتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، دانے نکل جاتے ہیں یا پھوڑے پھنسی وغیرہ نکل جاتے ہیں، جیسا کہ لوگوں نے لکھا ہے علماء نے۔ بہرحال تو یہ ہے تعاون اور یہ ہے وبا۔ تو وبائیں بہت ساری ہیں، جو بہت زیادہ پھیل جائے وبا ہے۔ اب اگر تعاون پھیل گیا ہے تو تعاون بھی ایک وبا ہے۔ اگر مثال بخار پھیل جائے، بہت زیادہ لوگ بخار میں آ جائیں تو بخار کی وبا ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں ہم کوئی میڈیکل کی شرح کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، لیکن یہ مقصد کیا ہے کہ یہ خلط ملط کیوں ہو جاتا ہے بلا وجہ؟ خلط ملط نہیں ہونا چاہیے۔ کورونا کیا ہے؟ کورونا کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک وائرس ہے، ایک جراثیم، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں ساری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے، نہ ہمارا تخصص ہے نہ اس کی باریکی میں کوئی جان کے پتہ لگا سکتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنی زیادہ باریک باتیں آج میڈیکل سائنس کے لوگ بیان کرتے ہیں تو آخر اس کا علاج حاصل کرنے میں کیوں ناکام ہے؟ اتنی باریک بات ابھی بات کہی جا رہی ہے اس وقت جو کورونا پھر نئے راؤنڈ میں دوسرے راؤنڈ میں پھیل رہا ہے، اس کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ کورونا ہے ہی نہیں۔ جو کورونا جس کو 19 کا نام دیا گیا 2019 کے دسمبر کے مہینے میں پھیلا، جس کی وجہ سے اس کا نام 19 پڑا، کہتے ہیں یہ کورونا جو اس وقت پھیل رہا ہے دنیا کے اندر اور اس ملک کے اندر، یہ کووڈ-19 نہیں ہے، یہ کہتے ہیں یہ کورونا الگ ہے جس کا نام کورونا 2 ہے، یعنی دوسرا لیول نہیں ہے یہ، بلکہ ایک نیا کورونا ہے۔ اور اس کی خاص بات یہ ہے، کہتے ہیں بیان کر رہے ہیں یہ آج کل کے سائنس کے لوگ، کہتے ہیں کہ جو ویکسین تیار کی گئی ہے دنیا کے اندر اور ہمارے ملک کے اندر بھی، وہ ویکسین اس کووڈ-19 پر تو کام کر رہی ہے لیکن اس جدید کورونا کے اوپر کام نہیں کر رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کورونا کا یہ دوسرا راؤنڈ نہیں آ گیا ہے بلکہ نیا دوسرا کورونا آ گیا ہے۔ تو میرے بھائیو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔
آپ دیکھیے قرآن کریم کا انداز، اب اس تفصیل میں نہیں گئے کہ 2 طبقے ہو جائیں گے ان آزمائشوں میں، ایک صبر کرنے والوں کا طبقہ ہوگا اور ایک ہائے وائے کرنے والوں کا طبقہ ہوگا اور واویلا مچانے والوں کا طبقہ ہوگا، قبروں مزاروں اور جناتوں اور تعویذ گنڈے کے پیچھے چلا جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ صبر کرنے والوں کا طبقہ ہوگا اور یہ بے صبروں کا طبقہ ہوگا، یہ صبر کرنے والے ہوں گے، یہ شکر کرنے والے ہوں گے۔ یہ تقسیم نہیں کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ جو لوگ ایسی ان حالات کے اندر میرے بھائیوں کیا کرنے والے ہیں، جو لوگ صبر کرنے والے ہیں ان کو خوشخبری سنا دیجئے، ان کو بشارت دے دیجئے کہ یہ آزمائشیں ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ آزمائش کی جتنی شکل ہو سکتی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں بہت ہی جامعیت کے ساتھ سب کا تذکرہ فرما دیا، کچھ نہیں چھوڑا، جان مال بچے بوڑھے کھیتیاں اور غذائیں اناج فروٹ سب کچھ شامل کر دیا۔ اللہ نے فرمایا ہر طرح سے ہم تم کو آزمائیں گے، اور جملہ کیسا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، یعنی یاد رکھو اس سے بچنا نہیں ہے کسی کو، یہ ایک کائناتی فیصلہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کونی نظام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نافذ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چاہے وہ ادنا ہو یا اعلیٰ ہو، شریف ہو یا وزیر یعنی گیا گزرا ہو، یا مثال کے طور پر صلحاء اتقیاء ہو یا سماج کا فاسق و فاجر کافر طبقہ ہو، سب کے سب لوگ آزمائش میں پڑے گئے نہیں پڑ گئے؟ انبیاء علیہ السلام پر آزمائشیں آتی تھی کہ نہیں آتی تھی؟ بلکہ سب سے زیادہ آزمائشیں تو انبیاء ہی پر آتی تھی۔ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل الى آخر الحدیث۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ آزمائش انبیاء پر آتی ہے، اور پھر اس کے بعد جب کیٹیگری بنائی جائے تو انبیاء جیسا نیک تو کوئی ہو نہیں سکتا ہے، اس کے بعد جو نیک لوگوں کا طبقہ ہے ان کے اوپر سیکنڈ نمبر پر آزمائشیں آتی ہیں، پھر جو اور کم نیک ہوتا ہے اس کے اوپر اس سے کم آتی ہے، اور جب تک ایمان ہوتا ہے، جب تک انسان میں صالحیت ہوتی ہے، جب تک خیر کہیں نہ کہیں پایا جاتا ہے، اسی خیر کے مقدار کے مطابق اسے آزمایا جاتا ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے، پرکھتا ہے کہ اس کا ایمان کتنا ہے، اس کا عمل کتنا ہے، اس کے اندر صبر کا جذبہ کتنا ہے، یہ کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگانے والا ہے، اور کتنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں سوء ظن اور بدگمانی کا شکار ہو جانے والا ہے۔ یہ آزماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، تو انسان کو اپنے ایمان کی بنیاد پر آزمایا جاتا ہے۔ یہ اس صورت میں جب آزمائش ہو، اگر آزمائش نہ ہو عذاب ہو تو مسئلہ الگ ہو جاتا ہے میرے بھائیوں۔ اب یہ آزمائش ہے کہ عذاب ہے، اس کا فرق جاننے کے لیے بہت موٹی بات ہے۔ اگر ایمان کہیں نہ کہیں باقی ہے تو آزمائش ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور بدعملی ہے بہت زیادہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آزمائش سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، آزمائش میں اور عذاب میں یہ فرق نہیں ہے کہ آزمائش والوں کی موت نہیں ہوگی یا عذاب والوں کی موت ہو جائے گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آزمائش والوں کی بھی موت ہو سکتی ہے اور عذاب والوں کی بھی موت ہو سکتی ہے۔ اگر عذاب والے کی موت ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے موت دے دیا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے اس کے اوپر کہ اسے موت دے دیا، ورنہ دنیا میں اور بھی شر پھیلاتا اور فساد مچاتا اور شرک و کفر اور بدعملی سے روئے زمین کا بوجھ بن جاتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے اٹھا لیا، اور جس کو اللہ نے دنیا سے اٹھا لیا اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کر دیا، کیونکہ جتنا دن آگے آنے والا ہے وہ ہر پہلے والے دن سے بدتر ہوگا۔ لا یأتیکم یوم الا والذی بعدہ شر منہ، جو بھی دن اگلا آنے والا ہے وہ پہلے والے دن سے بدتر ہوگا۔ میرے بھائیوں اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو وقت مل رہا ہے اسے غنیمت جانو، اسے خیر سمجھو، اسے فائدہ اٹھاؤ۔ یہ عمر غنیمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یہ صحت غنیمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یہ مال غنیمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یہ وقت غنیمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ کہنے کا مطلب ہے میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمایا جائے گا۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم تمہیں خیر کے ذریعے بھی آزمائیں گے، شر کے ذریعے بھی آزمائیں گے۔ یہ جو ماحول چل رہا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شر کے ذریعے سے آزمائش کا ماحول ہے۔ یہ اور بات ہے شر کے ذریعے سے آزمائش میں بھی خیر کا پہلو ہوتا ہے، لیکن شر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آزمائش آئی، مصیبت آئی، موت ہو گئی، کھیتیوں میں آگ لگ گئی، کاروبار ڈل ہو گیا، کارپوریشن لیول کے جو کاروبار کی کمپنیاں تھیں وہ سب کے سب تباہ و برباد ہو گئی، معیشت تباہ ہو گئی، بازار تباہ ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ منفی پہلو ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ شر کے ذریعے سے آزما رہا ہے۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں یہ اصولی باتیں کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے، ابھی باتیں سب آ رہی ہیں بستہ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائے گا۔ انہی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش یہ بھی ہے
دنیا کے حالات کی تبدیلی کی جہاں تک بات ہے تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ دنیا اس وقت بدل رہی ہے. اتنی بات ضرور ہے کہ جتنے دن آگے گزر رہے ہیں اتنا دنیا قیامت کی طرف جا رہی ہے, اور جتنا دنیا قیامت کی طرف جا رہی ہے اتنا زیادہ آزمائشیں اور شر بڑھتا چلا جائے گا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ یکایک تبدیلی ہو گئی, آزمائشیں نہیں تھی اور آزمائشیں شروع ہو گئی, ایسی بات نہیں ہے. میں عرض کر رہا تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں طاعون امواس ہوا تھا. امواس تین طرح سے پڑھا گیا. بہرحال طاعون امواس اگر ہم کہہ لیتے ہیں, یہ میرے بھائیوں شام کے علاقے کا ایک شہر ہے, چھوٹی سی ایک بستی کا نام امواس تھا. وہاں پر سب سے پہلے طاعون آیا سن 18 ہجری میں. سن کتنے ہجری میں؟ سن 18 ہجری میں پہلا اسلامی تاریخ کا یہ طاعون کی وبا پھیلی, اور اس کی وجہ سے اتنی تباہی ہوئی میرے بھائیوں, میں آپ کو کیا بتاؤں میں, وہ ایک الگ موضوع ہے اس کا. طاعون امواس کی تاریخ سرسری طور پر آپ کو بتاؤں کہ اس میں حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس قافلے کے سردار تھے, وہ بھی اسی طاعون کی زد میں آ کر کے موت کے گھاٹ اتر گئے, ان کی وفات ہو گئی. اور بھی کئی ایک صحابہ کرام کی اس کے اندر وفات ہو گئی تھی, بڑے بڑے اجلہ صحابہ کرام تھے جن کی وفات ہو گئی تھی. اور کچھ باتیں ہیں جو آگے نقطے پر میں بات کروں گا اسی حوالے سے. ایسے ہی سن 18 کے بعد اگر آپ اور دیکھیں گے تو آپ کو 69 ہجری کے اندر ایک دوسرا طاعون بھی ملے گا, 69 ہجری کے اندر, جس کا نام طاعون جارف ہے. طاعون جارف کا نام کیوں پڑا اس کا؟ جارف کسی جگہ کا نام نہیں ہے, جارف کا نام جارف اس لیے پڑا کہ بالکل اس طاعون نے گھسیٹ کر کے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا. اتنی موت ہوئی کہ تقریباً کہتے ہیں کہ ڈیلی 1000 جنازے اٹھا کرتے تھے, اور آج اگر 1000 جنازہ اٹھ جائے تو بہت بڑی بات ہو جاتی ہے. تو آپ بتائیے کہ آج سے اتنا پرانی بات کہی جا رہی ہے, اس وقت اگر ڈیلی 1000 جنازہ 1000 جنازے اگر ہوتے ہوں تو آپ بتائیے کہ اس طاعون کی اس وبا کی شرح کیا رہی ہوگی, وہ کتنا سنگین خطرناک رہا ہوگا. ایسے ہی اور آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کو 87 ہجری کے اندر ایک طاعون اور ملے گا. میں سرسری طور پر 2-4 کی بات کروں گا, سب کی بات کرنے کا موقع بھی نہیں ہے اور نہ اس کی ضرورت ہے. صرف بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ یکایک تبدیلی نہیں ہو گئی ہے. حادثات جو ہوئے ہیں اس سے پہلے طاعون کے وباؤں کے, وہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک تھے, اس سے کہیں زیادہ سنگین تھے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. دنیا آج نہیں بدل گئی ہے میرے بھائیوں, بلکہ حالات پہلے سے بھی اس طرح کے رہے ہیں, اور آزمائشیں ہمیشہ سے رہی ہے, کیونکہ یہ اللہ کا کلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان سارے حادثات و واقعات اور آزمائشوں سے پہلے اتر چکا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ, یہ ساری آیتیں پہلے کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد عمر بن خطاب کے زمانے میں خاص طور پر یہ مسئلہ پیش آیا. ایک مرتبہ یہ بھی مصیبت اللہ کی طرف سے آئی, آزمائش کی. مدینے میں زلزلہ آ گیا, مدینے میں بھوکمپ آ گیا. آج بھی زلزلے آتے ہیں تو بڑے بڑے زلزلے آتے ہیں, پوری بلڈنگیں اس کے پھٹن میں, اس کے شگاف میں کیا ہوتا ہے, چلی جاتی ہیں. میرے بھائیوں, جب مدینے میں زلزلہ آیا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ بالکل پریشان ہو کر کے, کانپتے ہوئے, لرزتے ہوئے مسلمانوں کے بیچ میں آئے اور خطاب کیا, اور آپ نے کہا اللہ کی قسم ہے, اللہ کے نبی کے شہر میں زلزلہ آ گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شہر کے اندر بھی گناہ بڑھتا جا رہا ہے, کرپشن بڑھ رہا ہے. یہاں لوگ اپنی اصلاح کر لیں, سدھر جائیں. یہ زلزلے گناہوں کا نتیجہ ہے, یہ آزمائشیں اور یہ عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے جرائم کی وجہ سے ہو رہے ہیں, آ رہے ہیں. اس لیے لوگوں کی اصلاح ہو جانی چاہیے. لوگ توبہ کر لیں, اصلاح کر لیں, اللہ سے استغفار کر لیں, ورنہ میں مدینہ چھوڑ دوں گا, مدینہ میں رہنا گوارا نہیں کروں گا. حالات بہت خطرناک ہو چکے ہیں اس سے پہلے. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں میرے بھائیوں کہ یہ کورونا آیا ہے, کورونا کے نام سے اس سے پہلے نہیں آیا رہا ہوگا, یہ ہو سکتا ہے مان لیا جائے, لیکن اس سے خطرناک واقعات پیش آ چکے. خیر 87 کی بات بتا رہا ہوں, جس کا نام میرے بھائیوں, جس کا نام مسلم بن عقبہ غالباً بیان کیا جاتا ہے, ان کے زمانے کے اندر پیش آیا, اور اتنا خطرناک زلزلہ, اتنا خطرناک طاعون رہا. تقریباً 3 مہینے تک لوگ طاعون کی زد میں رہے, اور حالت یہ ہو گئی میرے بھائیوں کہ آدھی آبادی موت کے گھاٹ اتر گئی. آدھی آبادی, کوئی لکھا ہوا تاریخ کے اندر کہ موتوں کا, جنازوں کا عالم یہ تھا کہ ایسے لگتا تھا کہ ٹیلا بن گیا ہے,
ٹیلا بن گیا ہے میرے بھائیوں۔ اور یہ تو میرے بھائیوں، یہ تو بات میں آپ کو کر رہا ہوں 87 کی، اس کے بعد ایک زلزلہ، اس کے بعد ایک طاعون آیا تھا 131 ہجری کے اندر۔ 131 کے اندر کیا ہوا تھا؟ 131 کے اندر جو حادثہ پیش آیا تھا ہجری میں، طاعون کا جو مسئلہ پیش آیا تھا، اس میں عالم یہ تھا میرے بھائیوں کہ اتنی اموات ہو گئی۔ اموات تو جنگوں کی وجہ سے ہوئی، جھگڑوں کی وجہ سے اموات ہوئی، لیکن اس کے بعد جو طاعون پھیلا وہ اموات کی وجہ سے پھیلا۔ اتنے اموات، اتنی موتیں، اتنی جانیں کہ مرنے والے زیادہ، دفنانے والے کم، ان کی دیکھ ریکھ کرنے والے کم۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لاشیں سڑ گئیں، آسمان سے بارش بھی ہو گئی اور چہرے بدل گئے، جسم بکھر گیا، پوری فضا میرے بھائیو طاعون کی زد میں چلی گئی۔ ایسی بیماریاں پھیل گئیں کہ لوگ جو زندہ تھے وہ بھی موت کے گھاٹ اترنے لگے، کوئی پرسان حال باقی نہیں بچا۔ تو بہرحال میرے بھائیو بہت لمبی تاریخ ہے، اور آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کو 656 کے اندر آپ کو واقعہ ملے گا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کی بات ہے یہ، جب مغول نے میرے بھائیو بغداد کے اوپر حملہ کیا تھا اور نہ جانے کتنے لوگوں کی ہزاروں میں جانیں لے لی تھی، بلکہ لاکھوں کا بھی تذکرہ مورخین نے کیا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے اتنی اموات ہو گئی کہ لاشیں سڑ گئیں، اور اس کی وجہ سے پوری فضا مقدر ہو گئی، پوری فضا بگڑ گئی، اور جو زندہ تھے وہ بھی موت کے گھاٹ اترنے لگے۔ خیر، کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیو، حالات ایسے بھی ہوئے۔ ایک مورخ ملتی نام کے، انہوں نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے، تقریباً 10ویں صدی ہجری کا واقعہ ہے، اور پوری تاریخ ہے، موقع نہیں ہے اس کا، 12ویں میں، 13ویں میں، 17ویں میں، 18ویں میں، پورا میرے بھائیوں، یعنی اس کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو، 21ویں سال کی بات کر رہا ہوں، آپ کو یہ پوری تاریخ ملے گی۔ ملتی صاحب نے لکھا اپنی کتاب کے اندر کہ ایسا طاعون پھیل گیا کہ لاشوں کو دفنانے والا کوئی باقی نہیں بچا۔ ایسی حالت ہو گئی، کچھ جو زندہ بھی تھے وہ موت و حیات کی کشمکش میں تھے، آدھی موت اور آدھی زندگی کے بیچ میں تھے، انہیں اس بات کی سکت نہیں تھی کہ وہ مردوں کو قبریں کھود کر کے دفنا سکیں۔ ایسے ہی لاشیں سڑ گئیں اور کووں نے، چیلوں نے کھا لیا، یا ایسے ہی لاشیں بکھر گئیں، سورج کی گرمی سے جل کر کے ختم ہو گئی، یہ صورتحال پیدا ہو گئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آزمائشوں کے لیے تیار رہو۔ سب سے پہلا مسئلہ یہی ہے میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ بلبلانے سے کام نہیں چلے گا، پہلے ایمان ہونا چاہیے مسلمانوں کا ایمان ہونا چاہیے۔ یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ، تو مسلمانوں کا ایمان ہونا چاہیے کہ آزمائشیں آئیں گی، اللہ آزمائے گا، ہماری جانیں، ہمارے مال، ہماری کھیتیاں، ہمارے بزنس، ہمارے جاب سب تباہ و برباد ہو سکتے ہیں، ہم اپنے محبوبوں کے بیچ میں مر سکتے ہیں، اپنے محبوبوں کا جنازہ اٹھانے پر مجبور ہو سکتے ہیں، یہ ساری نوبتیں آ سکتی ہیں۔ تو اس سے بلبلانے سے مسئلہ حل نہیں ہونے والا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ہمہ وقت مرنے کے لیے تیار کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ۔ جو اللہ سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے، اللہ اس سے بھی ملاقات کرنا پسند کرتا ہے۔ جو اللہ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا، ناپسند کرتا ہے، یعنی موت نہیں چاہتا، کیونکہ بدعمل ہے، بدعقیدہ ہے، بدعتی ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، اور زندگی کے مختلف پہلوؤں میں گناہوں سے لدا ہوا ہے، وہ مرنا نہیں چاہتا۔ کورونا آیا، بعض لوگوں نے بلبلانے لگے، اس کے گھر میں اگر کسی کی موت ہو گئی یا کورونا کے زد میں آ گیا، ڈاکٹروں نے اگر طے کر دیا کہ کورونا کا حملہ ہو چکا ہے، تو اب وہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اب تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ کو بتا بھی نہیں سکتے تھے، ورنہ کوارنٹائن کی نوبت آ جاتی، دوسرے مسائل پیش آ جاتے، لاکھوں روپے ہاسپٹل میں خرچ کرنے کی نوبت آ جاتی، تو بتانا بھی گوارا نہیں کیا، لیکن اندر ہی اندر ان کے کلیجے کٹنے لگے، اتنا بدعمل ہے، اتنا حرام کھایا ہے، اتنی بدعت کر رکھا ہے، اتنا شرک کر رکھا ہے، اتنا زندگی کو کالا کر رکھا ہے، اس کورونا میں اگر موت ہو گئی تو اللہ کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تیار کتنا کیا ہے اپنے آپ کو، بدلتی دنیا میں ہم نے اپنے آپ کو کتنا بدلا ہے۔ ایمان کی بنیاد پر دنیا کے ساتھ تو ہم بدل گئے ہیں، چلو تم ادھر کو، ہوا ہو جدھر کی، ساری دنیا جس طرف جا رہی ہے، یہ مسلمان تو ضابطے کا پابند ہے، مسلمان ہے، تابع دار ہے، اللہ کے دین کے کنٹرول میں ہے، نبی کی سنت کے ضابطے کے تحت زندگی گزارنا اس کی ذمہ داری ہے۔ یہ بھی آزاد ہو کر کے دنیا کی شانہ بشانہ ہر جگہ حلال و حرام کی تمیز کے بغیر بھاگتا چلا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، بدلتی دنیا میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟
یہ اصل سب سے پہلا سبق ہے ہمارا کہ ہم یہ سمجھیں کہ آزمائش ایمان کا حصہ ہے، ایمان ہونا چاہیے۔ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم کیا کریں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم تیار کریں۔ قیامت آئے گی یہ تو طے ہے۔ اس اعرابی نے آ کر کے پوچھا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا ارے سوال قیامت کے بارے میں کرتے ہو؟ معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جب چاہے گا لائے گا وہ۔ اللہ نے فرمایا کہ قریب ہے قیامت، بہت جلد آنے والی ہے قیامت۔ وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، آپ کو شاید نہیں معلوم ہے قیامت بہت قریب ہے۔ تو قیامت قریب ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، کیونکہ اس کا معاملہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑا ہوا۔ مصیبتیں اللہ لائے گا، آزمائش اللہ دے گا، بیماریاں اللہ کی طرف سے آئیں گی، اللہ کی طرف سے اٹھائی جائیں گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس کے لیے تیاری کتنی کر رکھی ہے۔ جانے والے گئے، علماء بھی گئے، صلحاء بھی گئے، اتقیاء بھی گئے، فاسق و فاجر بھی گئے، ظالم و جابر بھی گئے، بہت سارے لوگ گئے ہیں، سب گئے ہیں، اور جو بچے ہیں ان سب کو بھی جانا ہے۔ کوئی وجہ بنے یا نہ بنے، کیا تعاون نہیں آئے گا تو نہیں مریں گے؟ کورونا نہیں آئے گا تو کیا موت نہیں ہوگی؟ بخار میں بھی موت ہوتی ہے۔ اگر وجہ جاننا چاہیں سبب کی بنیاد پر، بے سبب بھی موت ہوتی ہے۔ انسان سوتا ہے سویا رہ جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم چاہیں گے تو سونے کے وقت جو روح لے لیتے ہیں واپس کرنا ہوگا تو کر دیں گے، ورنہ واپس نہیں کریں گے۔ واپس کر دیں گے تو جاگو گے، نہیں واپس کرو گے تو قبر کے حوالے کر دیے جاؤ گے۔ یہ ہے میرے بھائیوں، یہ ہے سب سے پہلا کام جو ہماری ذمہ داری ہے۔ بہرحال میں کچھ باتیں نکات کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں، میں اسی لیے کچھ چیزیں میں نے نوٹ کیا کہ ایسا نہ ہو کہ آزادانہ بات کروں تو بالکل بہت لمبی بات ہو جائے، اور 40 تک ہے، چلیے ٹھیک ہے، انشاءاللہ بات ہم اسے مکمل کر لیں گے۔ اچھا خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ شام کے اندر جب وبا آئی تھی، طاعون کی وبا آئی تھی، تو اس میں 40,000 کی آبادی تھی، اور 20,000 لوگ اس طاعون کی زد میں موت کی گھاٹ اتر گئے تھے۔ یہ شرح تو آپ نہیں سوچا نا کبھی؟ 130 کروڑ، 135 کروڑ، 40 کروڑ، میرے بھائیوں 130 کروڑ تو ہندوستان کی مطلب کہہ لیجیے کہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہماری آبادی ہے۔ اس میں سے اگر 1.5 لاکھ لوگوں کی موت ہوئی، کتنا پرسنٹ ہوا بتائیے؟ لیکن 40,000 میں سے 20,000 کی موت ہو گئی، کہتے ہیں نصف آبادی موت کے گھاٹ اتر گئی تھی۔ کتنا خطرناک مسئلہ تھا میرے بھائیوں، میرے بزرگوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے حالات بہت نازک ہو سکتے ہیں۔ یہ کورونا جو کچھ آیا تھا یہ کورونا تھا، موت نہیں تھی۔ یہ ایسے ہی احتیاط جو ہے وہ زندگی نہیں ہے، یہ سمجھ کر کے رکھو۔ کورونا یا اور کوئی وبا یہ موت نہیں ہے، ایسے ہی احتیاط کرنا اسلام کا حکم ہے، وہ زندگی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اگر کورونا نہ آئے تو موت نہیں آئے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ اور کورونا یا دوسری وبا کے اندر احتیاط برتنا ہماری ذمہ داری ہے، شریعت کا حکم ہے۔ احتیاط برتنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان مرے گا نہیں، زندہ ہی رہے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو کورونا موت نہیں ہے اور احتیاط کرنا زندگی نہیں ہے۔ یہ موت کا فیصلہ، بیماریوں کا فیصلہ، آزمائشوں کا فیصلہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے ہے، اور یہ احتیاط برتنا، احتیاط کرنا، اس کا حکم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا ہے۔ بہرحال آئیے ہمیں بات یہ کرنا ہے کہ اثرات کیا ہوں گے اگر اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں، تو اثرات کیا ہوں گے۔ میں اگر اس طرح کے حالات نہ ہوتے اور ہمیں بات کرنے کی نوبت آ جاتی تو بڑی مشکل پیش آ سکتی تھی کہ ہم اثرات کیسے بیان کریں۔ اس طرح کی وباؤں میں دنیا کے حالات کیسے ہو سکتے ہیں، اس کے اثرات سماج پر، سوسائٹی پر کیا مرتب ہوں گے، اور اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، اور اس کے بعد پھر کیا پیش رفت کرنی پڑے گی، جو لوگ باقی ہیں ان کی کیا ذمہ داری بنتی۔ یہ سب باتیں کرنا بڑا مشکل ہو جاتا، لیکن اب تو جو بات ہمیں کرنی ہے یہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے میرے بھائی، ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ حالات کیسے کیسے تبدیل ہوں گے، سماج پر اثرات کیسے مرتب ہوں گے، یہ سب ہماری آنکھوں کے سامنے ہے میرے بھائی۔ یہ سمجھنا ضروری ہے ہمارے لیے، اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور میں اگر اس سلسلے میں کچھ باتیں کروں تو واقعی حقیقت میں مجھے حق پہنچتا ہے کہ میں باتیں کروں، کیونکہ جو حالات گزرے ہیں اس میں اثرات بھی ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، اور ان اثرات میں ہمیں کرنا کیا چاہیے تھا اور کیا کیا ہے ہم نے، وہ سب بھی دکھائی دے رہا ہے۔ ہم نے شاید نہیں سمجھا، اسلامی ترجیحات کو نہیں سمجھا۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، آخر الآیہ۔ اللہ فرماتا ہے ارے عجیب مسئلہ ہے تمہارا، تم کافر ہو، شرک پر ہو، اور تم خانہ کعبہ کو صفائی کرتے ہو، اس کے مینٹیننس کا خیال کرتے ہو، اس کے حاجیوں وہاں آنے والوں کو پانی پلاتے ہو، حجاج کی خبر گیری کرتی ہو۔ یہ نیکی کا کام، اچھا کام ہے، اسے انکار نہیں ہے، لیکن کیا تمہارا یہ نیکی کا کام ان مومنوں کے ایمان جیسا ہو جائے گا؟
اس بات کو یاد رکھنا، ابھی آگے بات کروں گا میں آپ کے سامنے، لیکن یہ تمہید اس لیے ہے تاکہ آپ یاد دلا سکیں۔ اس سے پہلے اثرات کی بات کرنا ہے، اثرات کی بات کرنا ہے میرے بھائیوں۔ آپ ایک بات پر غور کیجئے، جو اثرات جس پر لوگوں نے گفتگو کی ہے، ایسا نہیں کہ میں کوئی آپ کے سامنے نئی بات رکھ رہا ہوں، الحمدللہ امت کی علماء کی نگاہیں بہت دور تک جاتی ہیں، اسی لیے امت کا مقام، امت کے علماء کا مقام سب سے اونچا ہے۔ اس امت کے چراغ ہیں دنیا کے گلیاروں میں اور چٹیل میدانوں میں۔ جب کوئی روشنی نہیں ہوتی ہے تو صحراؤں میں چلنے والا آسمان کے ستاروں سے بھی روشنی لے کر کے صحراؤں میں اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر چٹیل میدان ہو، آپ کے پاس کوئی رہنمائی کرنے والا نہ ہو، میل کا پتھر نہ ہو، کوئی بورڈ، نوٹس بورڈ نہ ہو، کوئی نشان نہ ہو، میرے بھائیوں میرے بزرگوں، تو ستاروں سے لوگ اپنی منزل کو پہنچ جاتے ہیں۔ ایسے اگر دین کا مسئلہ ہو، ہدایت کا مسئلہ ہو، ایمان کی رہنمائی کا مسئلہ ہو اور جنت کے راستے کی رہنمائی کا مسئلہ ہو، تو اس دنیا میں یہ سعادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے وارثین کو عطا فرمائی ہے۔ انبیاء کی وارثین کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آسمان کے ستارے دنیا والوں کو، چلنے والوں کو راہ دکھاتے ہیں، ایسے ہی چٹیل میدانوں میں میرے بھائیوں جب گمراہی کا دورہ ہو جائے، جب فساد عام ہو جائے، تو ان حالات میں امت کے یہ علماء سورج ہیں، مہو انجم ہیں، ستارے ہیں میرے بھائیوں، آفتاب و مہتاب ہیں، ان کے ذریعے سے روشنی حاصل ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، امت پر حالات کیسے کیسے نہیں آئے، ان سب باتوں کا تذکرہ کرنے کا یہ موقع نہیں ہے، بات لمبی ہو جائے گی، لیکن مثالیں اتنی ہیں کہ جب امت اپنی دم توڑ رہی تھی، حالات ایسے تھے جیسے میرے بھائیوں چھوٹا سا ریوڑ بھیڑیوں کی زد میں آ گئے اور اتھل پتھل مچ جائے، ایسے نازک حالات میں امت کے علماء نے امت کی رہنمائی کی تھی۔ اسی بات کا تذکرہ امام علی بن المدینی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، جیسا کہ حافظ ذہبی نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اعز اللہ ھذا الاسلام، اعز اللہ ھذا الاسلام، میرے بھائیوں کہتے ہیں بِأَبِي بَکْرٍ الصدیق یوم الردہ وبأحمد بن حنبل یوم المحنہ، کہتے ہیں اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن ابو بکر صدیق کے ذریعے سے عزت اور شان و شوکت عطا فرمائی تھی، بکھرنے سے بچایا تھا، مٹنے سے بچایا تھا، اکھڑ جانے سے بچایا تھا۔ جب عرب کے قبائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہو کر کے دین سے برگشتہ ہو رہے تھے، ان کا مرتد ہونا یہ بڑا مسئلہ نہیں تھا، اس سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ با اثر قبائل تھے، ان کے مرتد ہونے کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے قبائل، غریب طبقہ بھی بڑی تعداد میں ان کے پیچھے چل چل کر کے مرتد ہو رہا تھا۔ اسلام ایسا لگتا تھا کہ بکھر جائے گا، لیکن استقامت تھی صدیق اکبر کی۔ میرے بھائی یہی معاملہ جب بنو عباسیہ کے لوگوں نے، بادشاہوں نے، خلفاء نے، عمر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں میرے بھائیوں جب ظلم ڈھایا، فتنہ خلق قرآن آیا، قرآن کریم کو مخلوق کہنے کی بات آئی اور شبہات پہ ڈالنے کی کوشش کی گئی، اس موقع پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے امت کو بکھرنے سے بچایا۔ آزمائش کا دن تھا، انہوں نے کہا سب کچھ برداشت ہے لیکن میں کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتا، میرا ذاتی مسئلہ ہوتا تو کر لیتا، میں حکومت کے ماتحت ہو جاتا، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کے حوالے کر دیتا، لیکن مسئلہ میرا نہیں ہے، فرد کا مسئلہ ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی۔ امت کی نگاہیں احمد بن حنبل کو دیکھ رہی ہے کہ احمد بن حنبل کی زبان جنبش کس طرف کرتی ہے، وہ حق کہتی ہے کہ باطل کہتی ہے، قرآن کو مخلوق کہتی ہے یا اللہ کا کلام کہتی ہے، اشارہ دیکھنا چاہتی ہے۔ اس لیے مجھے ہاتھی کو مارنے سے چنگاڑنے والے یہ درے مارے جائیں اور میری پیٹھ کو چھلنی کر دیا جائے، یہ تو مجھے برداشت ہے، لیکن یہ برداشت نہیں ہے کہ میں حق کے خلاف بات کر دوں۔ آتونی شیئا من کتاب اللہ او سنت رسول اللہ او شیئا من سنت رسول اللہ حتی اقول بہ، قرآن کی کوئی آیت پیش کر دو، سنت کی کوئی دلیل پیش کر دو تاکہ احمد اس کی بنیاد پر ہاں کہہ دے۔ اگر کتاب و سنت کی دلیل نہیں ہے تو احمد سے کوئی باطل کہوانے کی جرات نہ کرو۔ احمد کبھی اس کے لیے تیار نہیں ہو سکتا، سب کچھ ہو سکتا ہے، احمد کی زبان باطل پر نہیں چل سکتی۔ بہرحال میرے بھائیوں، یہ جو تھوڑا سا وقت میں نے آپ کا لیا، اس کے پیچھے ایک راز ہے۔
مقصد ہے میرے بھائیوں، یہ بھی آزمائشوں کا حصہ ہے، اور فتنوں میں یہ آزمائش اور بڑھ جاتی ہے۔ لوگوں نے کورونا کی زد میں آ کر کے سب پر تو ٹپڑی کر دی، علماء کو بھی ٹپڑی کا نشانہ بنا دیا۔ اچھے اچھے علماء پر لوگوں نے واٹس ایپ پر اور فیس بک پر اور سوشل سائٹوں پر اور یوٹیوب کی ویڈیو پر نہ جانے کیا کیا کہہ دیا۔ جس کی جو زبان ہے، جو کہنا چاہتا ہے وہ کہتا ہے۔ امت کے علماء کی قیادت اگر تم نے فراموش کر دیا، اللہ کی قسم ہے یہ نبوت کی نمائندگی کی قیادت ہے۔ اگر تم نے نبوت کی نمائندگی کی قیادت کو نہیں سمجھا تو دنیا میں عوام کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب قیامت تک نبی نہیں آئے گا، نبیوں کی قیادت اور ان کی نیابت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وارثین انبیاء علماء حق کو دیا ہے، جو کتاب و سنت کے سچے علماء ہیں۔ اس لیے یہ بھی فتنہ نہیں آنا چاہیے، یہ بھی آزمائش نہیں آنی چاہیے کہ مصیبت پر ایک مصیبت اور بڑھا لیں۔ آپ علماء کی رہنمائی لینا چاہیے، علماء کی قیادت کے پیچھے چلنا چاہیے۔ لوگوں نے علماء کو بھی اپنے تبصروں کا نشانہ بنا دیا اور ان کے اوپر بھی اپنی انگلیاں چلا دی، خنجر چلا دیے، جس کو جو سمجھ میں آیا بولنا شروع کر دیا۔ بھلا بتاؤ، اگر مائی باپ کو بھی تم نے فراموش کر دیا تو انگلی کون پکڑے گا تمہاری؟ تمہیں کون نجات دلائے گا؟ نجات کے راستے پر تمہیں کون لگائے گا میرے بھائیوں؟ تو یہ بھی ایک نقطہ ہے جس سے بتانے کے لیے عرض کیا جا رہا ہے کہ حالات کی تبدیلی میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ دوسرا نقطہ ہے میرے بھائیوں، آزمائش اللہ کی طرف سے آئے گی، نمبر ایک۔ نمبر دو، علماء کی قیادت کو کبھی فراموش نہیں کرنا۔ ہر طرح کے نازک حالات میں امت کے علماء تمہاری رہنمائی کریں گے۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ معاملات کو جو عوام کو سمجھ میں نہیں آتا، اگر یہ نبی کے حوالے کر دیتے، رسول کے حوالے کر دیتے، اور اب رسول نہیں ہیں تو رسول کے وارثین انبیاء علیہ السلام کے نائبین، یہ امت کے علماء حق ہیں۔ علماء سو کی بات نہیں کرتا میں، مضلین کی بات نہیں کرتا، مس گائیڈ کرنے والوں کی بات نہیں کرتا، علماء حق کی بات کر رہا ہوں۔ ان کی قیادت کو سمجھنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ رہنمائی کر دیتے امت کی، عوام کی، کیونکہ وہ جانتے ہیں باریکیوں کو کہ امت کے مسائل کو باریکی سے کیسے حل کرنا ہے۔ ابھیشیک کا خطاب آپ نے سنا ہے، جماعت کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا ہے، اجتماعیت کے حوالے سے ذکر کیا ہے، اسے اپنے پلے باندھ لینا۔ یاد رکھو، غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں، دنیا کا کوئی آدمی مبرہ نہیں ہے، نبیوں کے سوا کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے۔ غلطیاں سب سے ہو سکتی ہیں، علماء کو کوئی معصوم نہیں کہتا، لیکن شرف جو علم کا انہیں حاصل ہے اس سے اور لوگ محروم ہیں۔ یہ امتیاز ہے کہ امت کی قیادت کرنے کے مجاز ہیں۔ بہرحال میرے بھائیوں، تو یہ دوسری بات۔ تیسری بات میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو مسئلہ جو پیش آیا ہے، جو اثرات ہو سکتے ہیں، ان اثرات میں ایک مسئلہ علماء نے یہ لکھا ہوا ہے کہ جب ابھی یہ کورونا کے معاملے میں شاید اتنا اندازہ نہ لگے، لیکن جن وباؤں کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے، جن طواعین کا، طاعونوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے نا، ان کو آپ سامنے رکھیں گے تو بات آپ کی سمجھ میں آئے گی۔ میرے بھائیوں، ایک بڑا مسئلہ یہ ہو جاتا ہے اس طرح کی وباؤں میں، طاعون وغیرہ میں یا ایسی وباؤں میں، کہ اس کی وجہ سے کافی لوگوں کی اموات ہو جاتی ہے۔ اموات ہونے کی وجہ سے ایک بہت بڑا طبقہ ایسا رہتا ہے شہر میں، بستی میں، ملک میں، جو بے سہارا ہو جاتا ہے۔ عورتوں کا مسئلہ ہے، ان کے گارجین دنیا سے چلے گئے، بچوں کا مسئلہ ہے، ان کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، بچے چلے گئے، بڑے موجود ہیں، مسئلہ پھر بھی آسان ہو سکتا ہے، غم اور قلق کا مسئلہ ہے۔ لیکن اگر باپ چلا گیا، ماں چلی گئی، بچے موجود ہیں، یا بیوی بچے، یا پھر بچے اور باپ سب چلے گئے، عورت موجود ہے، میرے بھائیوں، اس طرح کے حالات میں جب کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، کوئی گارجین نہیں ہوتا، تو شیطان اپنا کام بھی بڑی تیزی سے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بدامنی پھیل جائے گی، افراتفری پھیل جائے گی، اور اس کی وجہ سے شیاطین الانس والجن، انسانی شیاطین اور جنی شیاطین جو ہے وہ نہ جانے کتنی مجبوروں کا استحصال کرنا شروع کر دیں گے۔ مال کی قلت کی بنیاد پر، تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، آؤ ہم دیتے ہیں، تمہارے پاس غذا نہیں ہے، ہمارے گھر پہ آ کر کے رہ جاؤ، تمہارے ساتھ یہ مسئلہ ہے، میں علاج کرا دیتا ہوں، تمہارے ساتھ گھر نہیں ہے، میرے گھر میں پناہ لے لو، اور اس کی وجہ سے استحصال ہوگا، جنسی استحصال ہوگا، آبرو پامال کی جائے گی۔ ایسے واقعات پیش آئیں گے، اور تجزیات اور حالات کا جائزہ لے کر کے دیکھو، ایسے واقعات آپ کو اس کورونا کال کی مہاماری میں بھی آپ کو ایسے واقعات مل جائیں گے۔ استحصال کیا جاتا ہے، یہ حالات پیدا ہو جائیں گے۔ اب اس مسئلے کو یاد رکھنا، اس پر بات کریں گے انشاءاللہ کہ ایسی حالت میں ہمیں کرنا کیا، اس کا آخر ہمیں
حل کیسے نکالنا ہوگا، ہماری کیا ذمہ داری اس حوالے سے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں، جب ایک بہت بڑی تعداد طاعون کی نظر ہو جاتی ہے، وبا کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتی ہے، تو مسئلہ یہ آتا ہے بہت سارے کاروباری ختم ہو جاتے ہیں، بہت سارے فلاح یعنی کھیتی باڑی کرنے والے کاشتکار لوگ بھی موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں، ایسے بہت سارے جانوروں کے پالن کرنے والے بھی موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ سے غذائی قلت آ جاتی ہے، غذائی قلت آ جاتی ہے۔ کھیتی باڑی کرنے والا کوئی نہیں، جانور کا پالن کرنے والا کوئی نہیں، اور شہری ضروریات، انسانی ضروریات کی تکمیل کرنے والا باقی نہیں بچتا، یا بہت کم لوگ باقی بچتے ہیں۔ یہ بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، یہ اثرات ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ایک بہت بڑا مسئلہ، ان سارے مسئلوں سے کئی گنا بڑا مسئلہ کیا ہے؟ بڑے بڑے علماء کا موت کے گھاٹ اتر جانا۔ آپ کے سامنے بھی کئی دہائیوں میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، بر صغیر کی بات میں کرتا ہوں میرے بھائیوں، بر صغیر کے علماء کی فہرست اگر آپ بنائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کم سے کم 30 سے 40 میں بڑے بڑے علماء کی فہرست بن جائے گی جن کی موت کورونا کے اندر ہو گئی ہے۔ ان کی جگہ کیسے پر ہو سکتی ہے؟ ہمارے پاس اس کا کیا بدل ہے؟ یہ درس کے مسند کہاں جائیں گے؟ یہ فتوے کے مناسب کہاں جائیں گے؟ یہ ائمہ کہاں جائیں؟ ائمہ کا انتظام کہاں سے ہوگا؟ یہ میرے بھائیوں امت کی اصلاح کا کام کرنے والے کہاں سے آئیں گے؟ دعوت کا مشن سنبھالنے والے کہاں سے آئیں گے؟ مصلحین کہاں سے آئیں گے؟ ان کا انتظام کہاں سے ہوگا؟ یہ علمی اثر قائم، میرے بھائی علمی طور پر سماج متاثر ہو جائے گا، شہر متاثر ہو جائے گا۔ ایسے ہی نیک اور صالح لوگ جن کا تعلق گرچہ علم سے نہیں تھا لیکن نیک لوگ تھے میرے بھائیوں، نیک، متقی، پرہیزگار، سچے، امانت دار لوگ، ایسے لوگوں کی بڑی اہمیت ہے، یاد رکھنا۔ خاص طور پر جو بوڑھے ہو چکے ہیں، اسلام میں ان کے بال سفید ہو چکے ہیں، ان کی داڑھیوں پر، بالوں پر خضاب لگے ہوئے ہیں، ان کا بڑا اونچا مقام ہے دین کے اندر میرے بھائیوں۔ ان من اجلال اللہ تعالی اکرام ذی الشیبۃ المسلم، اللہ کا اکرام ہے ان بوڑھے اور سفید بالوں والوں کی عزت کرنا، سفید بالوں والوں کی عزت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکریم کرنا ہے۔ تو ان کا مقام، انکم تنصرون وترزقون بضعفائکم، تمہیں روزیاں ملتی ہیں اپنے کمزوروں کی وجہ سے، تمہاری مدد کی جاتی ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے، بوڑھوں کی وجہ سے، کمزوروں کی وجہ سے۔ اب آپ سوچئے کہ سماج کا یہ حال اگر ہو جائے گا اور عوام سے یہ لوگ نکل جائیں گے وباؤں کے نتیجے میں، طاعون کے نتیجے میں، تو بھلا بتائیے کہ ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے؟ ہمارے یہ حالات ہوں گے، یہ اثرات مرتب ہوں گے میرے بھائیوں، تو بد امنی پیدا ہو جائے گی، آبادی کی قلت ہو جائے گی، غذائی قلت ہو جائے گی، علم کی کمی ہو جائے گی، دعوت کی کمی ہو جائے گی، علماء کم ہو جائیں گے، صلحاء کم ہو جائیں گے، مفتیان کم ہو جائیں گے، امت کو صحیح گائیڈ کرنے والے، رہنمائی کرنے والے کم ہو جائیں گے۔ آخر ان کی خلا کیسے پر کی جائے گی؟ یہ ہے اثرات۔ تو مالی مشکل بھی آئے گی، غذائی مسئلہ بھی آئے گا، علمی مسئلہ بھی آئے گا، دینی مسئلہ بھی آئے گا، یہ سارے مسئلے آئیں گے میرے بھائیوں، سارے مسئلے آئیں گے۔ اب ذرا تھوڑا سا تبصرہ کر لیتے ہیں، جو کورونا ابھی ماضی بالکل قریب میں گزرا ہے، ماضی گزرا بھی نہیں ہے، چل رہا ہے ابھی، لیکن ذرا تھم گیا تھا پھر نئے سرے سے ابھر رہا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ ایک بات پر غور کر لیجئے، یہ تو سب جانتے ہیں نا، سب جانتے ہیں کہ سماجی طور پر لوگوں نے پیٹ بھرنے کے لیے غریبوں کو کھانا کھلایا ہے، اناج تقسیم کیا ہے، کٹ بانٹا ہے، کٹ میں پیسے بھی بانٹے ہیں، دیے ہیں لوگوں نے، صدقات، زکوٰۃ، خیرات، عطیات ہر اعتبار تقسیم کیا ہے۔ بلکہ لوگوں نے وہ بجٹ جو ان کے پاس سال کے پچھلے سالوں میں رہا کرتے تھے، اداروں کا بجٹ، جمعیتوں کا بجٹ، ائمہ کا بجٹ، مدرسین کا بجٹ، مدارس کا بجٹ، اور ایسے ہی میرے بھائیوں ائمہ کرام کی تنخواہوں کا بجٹ اور دیگر جو دعوت کے کام ہیں، نشریات کا بجٹ، کتابوں کے چھاپنے کا بجٹ اور تعلیم، تربیت، دعوت، اصلاح، ارشاد کا جتنا کام ہوتا ہے، ان سب کا جو بجٹ تھا ان سب کو اٹھا کر کے لوگوں نے چاول اور گیہوں اور دال بانٹ دیا۔ اب ایک کام تو ہوا اس کورونا کے اندر، یہ کام تو ہوا ہے میرے بھائیوں، لیکن کیا ہم نے یہ بھی سوچا کہ ہمارے ائمہ کا کیا ہوگا؟ اس کا اثر مدارس پر بھی پڑا ہے کہ نہیں پڑا ہے؟ بھائی پڑا ہے کہ نہیں پڑا ہے؟ نہیں سمجھ میں آئے تو مدرسے والوں سے پوچھ لیجئے، پوچھ لو، مدرسے میں بیٹھے ہوئے ہیں، جامعہ میں بیٹھے ہوئے ہیں،
جامعہ کی مرکزی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم اور اللہ کے کلام پر گفتگو، اللہ کے دین کی گفتگو کر رہے ہیں. پتہ لگا لیجئے میرے بھائی، پتہ لگا، ٹھیک جزاک اللہ، پتہ لگا لیجئے میرے بھائیوں کی کیسے حالات گزرے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب لوگ اناج اور غلے بانٹ رہے، ایک بات یاد رکھنا، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اناج اور غلے بانٹ کر کے پیٹ بھرنے والوں نے غلط کیا ہے، نہیں، بالکل غلط نہیں کیا ہے، واجب کام کیا ہے، ان کی ذمہ داری تھی، وہ کرنا تھا. لیکن میرے بھائیوں ترجیحات کو نہیں سمجھا ہے. ایک پہلو پر چلے گئے، سارا زمانہ اناج بانٹ رہا ہے، سارا زمانہ غلہ بانٹ رہا ہے، سارے لوگ کپڑے بانٹ رہے ہیں، سارے لوگ تیاریاں کر رہے ہیں. میرے بھائیوں غریبوں کا پیٹ بھرنا اچھی بات ہے، پانی پلانا، پیٹ بھرنا، کھلا سب کچھ، لیکن ایک بات بہت عجیب و غریب ہے جو ہم نے فراموش کر دیا. میرے بھائیوں اس طرح کے حالات میں جب کوئی بھی خاص مسئلہ نہ ہو، یہ وبا کا کورونا کی اور یہ کووڈ کا مرض کسی دھرم کے ساتھ خاص نہیں تھا، کسی خطے کے ساتھ خاص نہیں تھا، کسی علاقے کے ساتھ خاص نہیں تھا نا، عام تھا، سب اس کے زد میں تھے، سب اس کے زد میں تھے. میرے بھائیوں سارے مسائل ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اب جب سب کا مسئلہ تھا تو اناج بانٹنے کا کام تو سب لوگ کر رہے تھے، مسلم بھی کر رہے تھے، مسلمانوں کی جتنی پارٹیاں ہیں سب کر رہی تھی، نان مسلم بھی کر رہے تھے، پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کے لوگ بھی کر رہے تھے، سیاسی لوگ بھی کر رہے تھے، سماجی لوگ بھی کر رہے تھے، ہے کہ نہیں؟ چھوٹا آدمی بھی کر رہا تھا، بڑا آدمی بھی کر رہا تھا، ہر آدمی کر رہا تھا. لیکن آپ کے مدرسوں کی، آپ کی مسجدوں کی، آپ کی دینی تنظیموں کی دیکھ ریکھ کی فکر کون کر رہا تھا اور کون کر سکتا ہے سارے لوگوں میں سے؟ کون ہے بھلا بتائیے آپ؟ اگر ہم مسلمانوں کو لے لیتے ہیں تو مسلمانوں میں بھی اتنے طبقے بنے ہوئے ہیں، ہر ایک اپنی اپنی دیوار سیدھی کر رہا ہے، اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجدوں کو درست کر رہا ہے. آپ کی خالص توحید کا جو قلعہ ہے اس کو سنبھالنے کی ذمہ داری کس کے سر پر تھی میرے بھائی؟ مدرسوں کو کون سنبھالے گا؟ ان کے سالانہ بجٹ لاکھوں میں پہنچتے ہیں، ہم نے لاکھوں کا اناج بانٹ دیا ہے، ہم نے یہ بھلا دیا کہ مدرسوں کے مدرسین کی تنخواہیں کہاں سے آئیں گی؟ تنخواہیں کہاں سے آئیں گی بھائی؟ بڑے بڑے مدرسے ہیں جہاں کروڑوں کا بجٹ ہے، لیکن ہم لوگوں نے ان کے بارے میں کیا سوچا؟ کچھ نہیں سوچا. ہم نے وہ سارے کام کیے. وہ غیر مسلم بھی، بھائی مسجد تو نہیں بنائے گا نا غیر مسلم، مدرسہ تو آپ کا نہیں بنائے گا، آپ کے علماء کو چندہ تو نہیں غیر مسلم دے گا، کوئی سیاسی آدمی آپ کے اماموں کی تنخواہ تو دینے نہیں آ جائے گا. یہ کام ہمارا ہے، ہمارا کام ہے. اور جتنے کام نیکی کے دین کے ہو سکتے ہیں ان کاموں میں سب سے اہم کام ہے کہ نہیں ہے میرے بھائیوں؟ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ بھی سمجھانے کی ضرورت ہے. ایک بہت بڑا طبقہ ہمارے بھائیوں کا اس بات کو سمجھتا بھی نہیں، مانتا بھی نہیں ہے کہ سب سے بڑا کام لوگوں کا پیٹ بھرنا نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑا کام اس کو جہنم سے بچانا ہے. بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں کیا کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی؟ کورونا میں اگر کوئی آدمی بھوکا مر گیا، لیکن ہم نے توحید کا سبق سکھایا تھا، موت آئی تو توحید پر آئی کہ نہیں آئی؟ توحید پر مرا ہے تو جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ لیکن ہم نے جان بچا لی ہے، کھانا کھلا دیا ہے، لیکن ہم نے توحید کا سبق نہیں پڑھایا. ہم نے اناج تو بانٹا لیکن توحید نہیں بانٹا. وہ شرک پر مر جائے گا تو وہ کہاں جائے گا؟ یہ وہ نکتے ہیں جس پر ہم نے غور نہیں کیا، یا کیا تو کم کیا. یہ ہمارے بہت بڑے بڑے مسئلے ہیں. حرمین شریفین کے اندر بھی مسجدیں بند ہو گئی، ہے کہ نہیں؟ حرمین شریفین اور بلاد حرمین شریفین کی مسجدیں بھی کیا ہو گئی؟ بند ہو گئی. اے میرے بھائیو، میرے بزرگوں، یہ معاملہ اتنا بڑھ گیا کہ ہم نے اس کو یہ سمجھا کہ دنیا کی تاریخ میں اس سے بڑا مسئلہ کبھی نہیں آیا تھا. ایسی بات بالکل نہیں. یہ بھی بہت بڑا مسئلہ، اس کو بھی لوگوں نے ایشو بنا دیا. ارے حرمین شریفین کو بند کیا جا رہا ہے، اب تو قیامت آنے والی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جب تک حج بند ہو گیا، عمرہ بند ہو گیا، جب تک حج عمرہ بند نہیں ہوگا قیامت نہیں آئے. ارے بھائی حدیثوں کو کہاں سے کہاں فٹ کرتے ہو، سمجھتے نہیں بات. مسئلہ یہ ہے حرمین شریفین تاریخ میں پہلی بار نہیں بند ہوا ہے، پہلی بار نماز وہاں معطل نہیں ہوئی ہے، پہلی بار وہاں پر ایسے حالات نہیں ہوئے. یہ تاریخ کا 41واں واقعہ تھا میرے بھائی. اس سے پہلے 40 واقعات ہو چکے. تو میرے بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے مسئلے کہاں سے آتے ہیں؟ یہ سارے کے سارے مسئلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں. ہماری ذمہ داری کیا ہے وہ ہم سمجھیں.
اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اب جب کورونا مہاماری کے حالات تبدیل ہو گئے، کچھ حالات کی اصلاح ہو گئی، ماحول ذرا سازگار ہو گیا، اب جب تھوڑا سا مدارس کے لوگوں کو سانس لینے کا موقع ملا، مسجدوں کی تعمیر نامکمل ہے، در و دیوار شکستہ موجود ہیں، 1 سال گزر گیا، اب جب مساجد کے لوگ نکلے، چلو ذرا اپنے بھائیوں سے ملاقات کرتے ہیں، حالات سازگار ہو رہے ہیں، اب ذرا کچھ تعاون کے لیے کوشش کریں، مدرسے والے نکلنے لگے، پورا سال گزر گیا، بچوں کی تعلیم نہیں ہو سکی، بچوں کی تربیت نہیں ہو سکی، چلو اب آئندہ سال آنے والا ہے، رمضان کے بعد نیا سال شروع کریں گے، رمضان کے کچھ پہلے شعبان سے لے کر کے کچھ ذرا تعاون کے لیے، چندے کے لیے یہاں وہاں جانا شروع کیا، تو پتہ چلا کہ کسی کے پاس چندہ دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے بھائی؟ کیوں نہیں ہے؟ کیا اس غریبوں کا پیٹ بھرنا، جن کا پیٹ بھرنے والے سینکڑوں لوگ تھے، وہ زیادہ ضروری تھا کہ ان مدارس کے بچوں کو جو توحید و سنت سیکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں ہمارے بچے، جو مستقبل کے امام ہو سکتے ہیں، مستقبل کی قیادت کر سکتے ہیں، ان کو پڑھانے کی ذمہ داری، ان کے لیے مدرسوں کو چندہ دینے کی ذمہ داری، ان کی مدد کرنے کی ذمہ داری کیا اناج بانٹنے کی ذمہ داری سے کمزور ہے؟ کیا اس کی حیثیت کم ہے میرے بھائیوں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، وہ کہتے ہیں انسان کے جسم کو زندہ رکھنے کے لیے، انسان کے جسم کو زندہ رکھنے کے لیے دن میں 2 مرتبہ کھانے کی ضرورت ہے، 3 مرتبہ کھانے کی ضرورت ہے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ پانی پینے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، لیکن اللہ اکبر، ایمان کی ضرورت اتنی زیادہ ہے جتنی انسان کو سانس کی ضرورت ہے۔ 1 سیکنڈ کے لیے سانس نہیں رہے گی، موت ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ جتنی سانسوں کی ضرورت ہے اس سے زیادہ علم توحید کی ضرورت ہے، علم سنت کی ضرورت ہے۔ اب یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے مسلمانوں سے، اب ایسی اندھیر نگری، کوئی پتہ نہیں، ہر آدمی اناج ہی بانٹ رہا ہے میرے بھائیوں۔ واقعات آپ نے سنا کہ نہیں سنا سوشل میڈیا پر؟ کتنے علماء بے روزگار ہو گئے، کتنے ائمہ بے روزگار ہو گئے، مساجد کے لوگوں نے مجبوراً جواب دے دیا، مدارس کے لوگوں نے جواب دے دیا، کتنے علماء نے علمی مشغلہ چھوڑنے پر مجبور ہونے کی وجہ سے ٹپریاں لگا کر کے آلو پیاز بیچنے پر مجبور ہو گئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ اگر ہم نے اس بات کی فکر کی ہوتی کہ اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے مدارس کی ذمہ داری کو ادا کرنا، علماء کی فکر کرنا، ائمہ کی فکر کرنا، دین کی فکر کرنا، دعوت کی فکر کرنا، توحید و سنت کی نشر و اشاعت کی فکر کرنا، اگر ہم نے یہ سوچا ہوتا، اس کی فکر کیا ہوتا، تو کیا آج امت کے حالات ایسے ہوتے؟ یہ ہے دکھ، یہ ہے درد، یہ ہے بدلتی دنیا، اور کیا اثرات ہو رہے ہیں اور کیا نتیجہ نکل رہا ہے۔ اس لیے آئندہ یہ چوک نہیں ہونی چاہیے۔ حالات ختم نہیں ہوئے ہیں، اور ختم بھی ہو جائیں تو یہ ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، آزمائش چلتی رہے گی، چلتی رہے گی، چلتی رہے گی، چلتی رہے گی، یہ سلسلہ چلے گا، اور یہاں تک کہ سب سے بڑا مسئلہ آ جائے گا، سب سے بڑی آزمائش۔ کون سی آزمائش ہے بھائی؟ دجال والی آزمائش بھی آ جائے گی، سب سے بڑا فتنہ۔ سارے نبیوں نے، سارے رسولوں نے اپنی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، میں بھی تمہیں ڈرا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں بھی تم کو ڈرا رہا ہوں، اور ایک بات یاد رکھو، اللہ کے نبی نے فرمایا سب نے ڈرایا، سب ڈرائے دنیا سے چلے گئے، ان کے زمانے میں دجال نہیں آیا، اور اب میں اخیر میں آیا ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور اب میں بھی ڈرا رہا ہوں، اور اب جب کوئی نبی آنے والا نہیں، میں آخری ہوں، تو یہ طے ہے کہ دجال کو اب میرے بعد ہی آنا ہے، اس کے بعد کا کوئی آپشن اب نہیں ہے۔ کیا حال ہوگا بھائی؟ اب کورونا آ گیا، لوگوں نے دین کو بھلا دیا، مسجدوں کو بھلا دیا، مدرسوں کو بھلا، ہاں جذباتی باتیں ہوتی رہی، ارے مسجدیں بند ہیں، تراویح کیسے پڑھیں گے؟ یہ بھی بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہے، بڑا مسئلہ ہے۔ اچھا مجھے بتاؤ، تراویح بڑا مسئلہ ہے کہ 5 وقتہ نماز بڑا مسئلہ ہے؟ یہ کیا مسئلہ ہے میرے بھائی؟ رمضان آ رہا، بہت سارے ہمارے بھائی کہیں گے ارے آج تو میں پھنس گیا، تراویح چھوٹ گئی میری۔ میرے بھائی تراویح سے پہلے عشاء کی نماز تھی، چھوٹی کہ نہیں چھوٹی؟ تراویح کی فکر کرتے ہو، نہیں پڑھو گے تو بھی کوئی بات نہیں ہے، عذر ہے تمہارے ساتھ، اور بے عذر بھی کسی نے چھوڑ دیا تو وہ مسئلہ نہیں ہوگا جو
فرض عشاء چھوڑنے کا مسئلہ بن جائے گا۔ عشاء کی بات نہیں کرتے، تراویح کی بات کرتے۔ میرے بھائی تراویح سنت ہے، نفل ہے، عشاء کی نماز فرض ہے، اور 5 وقتہ نماز ہے، اس کی پابندی کرتے رہو ہمیشہ، رمضان میں بھی پابندی کے ساتھ کرو۔ اگر آپ کو کوئی عذر ہو جائے جس کی وجہ سے آپ کی نماز چھوٹنے کا ڈر ہو تو آپ عشاء پڑھ لو، تراویح چھوٹ جائے چھوٹ جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اس لیے یہ سب باتیں نہیں کرنا میرے بھائیوں میرے بزرگوں کہ تراویح چھوٹ گئی۔ تراویح چھوڑنے سے زیادہ قلق اور افسوس ایک مسلمان کو میرے بھائی فرض چھوٹنے پر ہونا چاہیے۔ عشاء کی نماز چھوٹ گئی، اس کی فجر کی نماز چھوٹ گئی، فجر کی نماز لوگ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن فکر کتنے ایسے لوگ ہیں میں آپ کو بتاؤں 1 بجے رات کو 2 بجے رات کو گپ شپ کرنے میں ان کا گزرتا ہے۔ تراویح اگر پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد گپ شپ کرتے رہتے ہیں، 2 بجے رات کو سحری کھا کر کے سو جاتے ہیں اور اس کے بعد 8 بجے 9 بجے اٹھتے ہیں، وہ عشاء فجر کی نماز آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر سحری کھانے کا ٹارگٹ ہوتا تو ذرا جاگنے کا اہتمام بھی کر لیتے۔ سحری تو کھا چکے ہیں، فجر کا اہتمام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ رمضان میں ایسے بھی شیطان بند ہے، اللہ معاف فرما دے گا۔ یہ وبا ہے کہ نہیں وبا ہے؟ یہ سب سے بڑی وبا ہے میرے بھائیو، کورونا کے پیچھے کہاں پڑے ہیں؟ تو بہرحال کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ بہت بڑی مشکل ہے، بہت بڑی مشکل۔ اگر ہم نے ان نازک حالات میں اگر ان مسائل کو نہیں سمجھا، اور میرے بھائیو اور ان حالات میں جو ملک کے، دنیا کے، سماج کے، دین کے، دعوت کے حالات ہو جائیں گے، اگر ہم نے گہرائی سے اس کا مطالعہ نہیں کیا تو یاد رکھو کہ ابھی جو حالات ہیں مساجد اور مدارس کے، دین کے کاموں کے، جسے بالکلیہ چھوڑ دیا گیا تھا الا من رحم اللہ، ورنہ بالکلیہ فراموش کر دیا گیا تھا۔ میرے بھائی آئندہ اگر یہ کام کیا گیا تو حالات بڑے بدتر ہو جائیں گے۔ اس لیے ایک سبق سیکھ لو، اب حالات پھر بگڑ رہے ہیں، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں توبے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ساری مصیبتیں ہم لاتے ہیں، ہم بھیجتا اللہ ہے، سبب اس کا ہم ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ جتنی بھی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، آزمائش آتی ہے، کورونا ہو، کوئی بھی ہو، وہ سب ہماری وجہ سے آتی ہے، ہماری وجہ سے آتی ہے میرے بھائیوں۔ اور اللہ کی رحمت ہے کہ نہ جانے کتنے ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اگر سب پہ ہماری پکڑ کرتا تو روئے زمین پر کوئی اللہ کے عذاب سے باقی نہیں بچتا۔ ما ترک علی ظہرہا من دابہ، کوئی بھی روئے زمین پر اللہ کے عذاب سے باقی نہیں بچتا۔ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ اس کے باوجود کیا کرتا ہے؟ درگزر کرتا ہے، معاف کرتا ہے، نظر انداز کرتا ہے، کیونکہ رحیم و کریم ہے، اس سے بڑا رحیم کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائیو میرے بزرگوں، تو ایک بات تو یہ تھی آپ کے سامنے عرض کرنی تھی۔ اچھا، اس کے بعد ایک رمضان کا مسئلہ، رمضان کے بارے میں تھوڑی سی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا وقت باقی بچا ہوا ہے، تاکہ رمضان کے حوالے سے ایک بات کہہ کر کے بات ختم کروں گا میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اچھا، میں نے سرسری بات آپ کے سامنے کی ہے، اگر ان سرسری باتوں میں باتیں سمجھ میں آ گئی ہے تو الحمدللہ، لیکن کیونکہ وقت اٹھانے کہ ہم ہر چیز کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں جا کر کے اور بہت تفصیل سے بات کریں، ہم نے ایک تجزیے کے انداز میں گفتگو کی ہے، کیونکہ حالات سے متعلق عنوان تھا، حالات کے حساب سے بات کرنی تھی اور احوال بیان کرنے کے حساب سے بات کرنی تھی، اس لیے ہم نے ایسی بات آپ کے سامنے عرض کی ہے، اور اگر کوئی کمی ہے تو میں اس کے لیے آپ سے معذرت خواہ۔ رمضان آ رہا ہے، یہ رمضان کئی اعتبار سے بڑا اہم ہے، یہ رمضان ہر سال کے رمضان کی طرح سے، ہمیشہ کی طرح سے اہم تو ہے ہی ہے، لیکن میرے بھائیوں جو حالات پچھلے رمضان کے گزرے ہیں اس اعتبار سے یہ رمضان بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں جن کے پاس جو حیثیت ہے اس حیثیت سے اپنے دین کی بقا کے لیے فکر کرنے کی کوشش کرنا۔ دین کی بقا سب سے بڑی بقا ہے، دین کی حفاظت سب سے بڑی حفاظت ہے۔ یہ دین ہے تو دنیا قائم ہے، اناج بانٹ کر کے صرف پیٹ بھرنے سے دنیا قائم نہیں رہ سکتی ہے۔ لا تقوم الساعۃ حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ، جب تک اس دنیا میں اللہ کی توحید بقا ہے تب تک یہ دنیا قائم ہے۔ جب اس دنیا سے توحید کا کام ختم ہو جائے گا، مشن ختم ہو جائے گا، تو پھر دنیا کے بنانے کا مقصد ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ دنیا کو فنا کر دے گا، قیامت لے آئے گا۔ اس لیے دین کی فکر کرو، آپ کھلائیں پلائیں، بلا شبہ غریبوں کا پیٹ بھریں، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ کا دین سب سے زیادہ اہم ہے۔ توحید بتا دینا، روح کی غذا فراہم کرنا جسم کی غذا فراہم کرنے سے ہزاروں گنا زیادہ ضروری ہے۔
مرنے والا مر جائے گا، ہم بھی مر جائیں گے، کورونا سے بھی مر سکتے ہیں، بغیر کورونا کے بھی مر سکتے ہیں۔ موت تو اٹل ہے، عام ہی ہے، موت مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس کی موت آتی ہے وہ ایمان کے بغیر نہ مر جائے، وہ شرک پر نہ مر جائے، بدعت پر نہ مر جائے، گناہ پر نہ مر جائے۔ یہ بڑا مسئلہ ہے میرے بھائی، اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے رمضان ہے، رمضان کا مہینہ میرے بھائیوں ایک تربیت گاہ ہے۔ ایک مہینہ اگر صرف اللہ کو بھوکا پیاسا رہ کر کے چیک کرنا ہوتا ایمان کو میرے بھائیوں، تو ایک دن، 2 دن، 4 دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے دیتا، لیکن پورے ایک مہینہ مسلسل، ایک مہینہ 29 ہے کہ 30 ہے، پورے ایک مہینے روزہ رکھنا ہے کہ نہیں؟ یہ کیا مقصد ہے اس کے پیچھے؟ اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی تربیت کرنا چاہتا ہے، تزکیہ کرنا چاہتا ہے، نفس کو پاک کرنا چاہتا ہے۔ جتنی آلائشیں اس کے اندر شرک کی، بدعتوں کی، گناہوں کی، معصیت کی، گالی گلوچ کی، فسق و فجور کی ہیں، ان سب سے میرا بندہ ایک مہینہ روزے کا موسم ہم دے رہے ہیں، اس میں وہ عبادت کر لے، توبہ کر لے، مغفرت مانگ لے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ ڈیلی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت مانگے، اور ڈیلی اللہ تعالیٰ بہتوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے، یہ بھی موقع پا کر کے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا لے۔ یہ مقصد ہے، اور آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ یہاں ایک آخری بات ہے، 3-4 منٹ میں بیان کرنا ہے مجھے۔ ایک بات یاد رکھیں، رمضان کا مہینہ پچھلا گزرا ہے نا، کافی موت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ کورونا کی موتیں بہت ساری ہوئی۔ رمضان کیسا گزرا ہے، کتنا نازک حالات تھے، ہم سب جانتے ہیں۔ اب جو لوگ باقی بچے ہیں نا، باقی جو لوگ زندہ ہیں، میں ہوں، آپ ہیں، الحمدللہ، بہت سارے لوگ جو الحمدللہ زندہ ہیں، باقی ہیں، ان کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے، ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ فکر کیا کرنا ہے؟ فکر یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ جانے کتنوں کو موت دے دی، وفات دے دی۔ پچھلے سال رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اس کے پہلے والے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس سال وفات پا چکے ہمارے ساتھ رمضان میں نہیں ہیں، لیکن ہم ہیں، اللہ نے زندہ رکھا ہے۔ 1 سال اللہ نے ہماری زندگی دراز کی ہے، موقع دیا ہے، ایک چانس دیا ہے کہ تجھے زندہ رکھا ہے تو اس موقع سے فائدہ اٹھا لے۔ میرے بھائی، میرے بزرگوں، واقعہ معلوم ہے آپ کو؟ بنو قزاع کا واقعہ، بنو قزاع کا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، اور یہ خواب کون سا معلوم آپ کو؟ یہ خواب وہ ہے جس پر نبوت کی مہر لگی ہوئی ہے۔ یہ خواب نہیں ہے ان کتابوں کے حوالے کا خواب جس کے اندر بے سر پیر کے خواب لکھے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی، یہ خواب وہ ہے جس پر نبوت کی مہر ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا؟ 2 لوگ مسلمان ہوئے تھے، 2 لوگ ایک ساتھ میں آئے، 2 سگے بھائی تھے، یا 2 ایمان لانے والے ایمان کے بھائی تھے، دونوں مسلمان ہوئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ کر کے اسلام لائے۔ دونوں کی وفات ہو گئی، دونوں کی کیا ہو گئی؟ وفات ہو گئی۔ ایک بھائی، ایک ساتھی جنگ میں شہید ہو کر کے دنیا سے چلا گیا، دوسرا بھائی 1 سال تک زندہ رہا، اور نارمل موت ہوئی، عام موت ہوئی، بستر پر اس کی موت ہوئی۔ یہ معاملہ پیش آیا۔ طلحہ بن عبید اللہ نے خواب میں کیا دیکھا؟ 2 لوگ جو اسلام لائے تھے، اس میں سے ایک شہادت کا جام پیا تھا، اور ایک سال کے بعد فطری موت سے مرا تھا۔ خواب یہ دیکھا کہ جو بھائی شہادت کا مقام پایا تھا، وہ بھائی اس بھائی سے 1 سال کے بعد جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ وہ بھائی 1 سال کے بعد جنت میں داخل ہو رہا ہے، اس بھائی سے جس کی موت 1 سال کے بعد فطری ہوئی تھی۔ بات سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ شہید پہلے ہوا، 1 سال کے بعد دوسرا بھائی فطری موت مرا، لیکن جنت میں پہلے کون گیا؟ جو 1 سال بعد میں فطری موت مرا تھا وہ پہلے جنت میں گیا، شہید ہونے والا 1 سال کے بعد جنت میں گیا۔ یہ خواب دیکھا انہوں نے۔ شہادت کا مقام بڑا اونچا ہے کہ نہیں؟ بڑا اونچا مقام ہے میرے بھائیوں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کے خواب بیان کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے میں نے خواب دیکھا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا، شہادت کا اتنا اونچا مقام تھا، لیکن وہ 1 سال کے بعد جنت میں گیا ہے، اور دوسرا نارمل موت ہوئی تھی اس کی، اور وہ 1 سال پہلے جنت میں گیا۔ یہ شہادت کا مقام کہاں چلا گیا؟
شہادت کے مقام کا کیا ہوا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا یہ تم نے خواب دیکھا ہے، ٹھیک ہے مسئلہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تعجب کی کیا بات ہے؟ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں اللہ نے ہمیں زندہ رکھا ہے، غنیمت سمجھو، یہ رمضان آ رہا ہے، موقع آ رہا ہے، اسے غنیمت سمجھو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تعجب کی کوئی بات نہیں ہے، الیس قد صام سنۃ وصلی للہ 6000 رکعہ او کذا و کذا رکعہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو دوسرا 1 سال کے بعد فطری موت مرا تھا اس کا حق تھا کہ وہ جنت میں شہید سے پہلے جائے۔ شہادت کا ایک مقام ہے جو میدان جنگ میں حاصل ہو گیا، لیکن 1 سال جو دوسرے بھائی کو پورا سال گزارنے کا موقع ملا، اس میں رمضان بھی ملا اسے دوسرا، اس نے 1 مہینے کا روزہ رکھا کہ نہیں رکھا؟ 1 مہینے کا روزہ رکھا یا نہیں رکھا؟ اور پورے سال اس نے نماز پڑھی، 6000 سے زیادہ رکعت نماز پڑھی، تو کیا اس کو 1 سال کے روزے کا، ایک رمضان کے پورے مہینے کا روزہ اس کا ثواب اور 6000 رکعت سے زیادہ جو نماز پڑھی اس کا ثواب اس کو نہیں ملے؟ چانس ہے، چانس، موقع ہے یہ۔ نماز روزے کی پابندی تو کرو ہی، لیکن اسے ایک تربیت گاہ کے طور پر استعمال کرو، اپنی تزکیہ کرو نفس کا، اپنے دل کا، اپنے عمل کا، اپنے کردار کا، اور ایسا نہ کرو کہ یہ ایک سیزنل تربیت رہے کہ بس تربیت ہو گئی اور مہینہ گیا تو ہم بھی بدل گئے، مدینہ گیا مہینہ ختم ہوا رمضان کا، شیطان چھوٹ گئے تو ہم بھی ان کے راستے میں ان کے ساتھ ساتھ ہو گئے۔ ایسا نہ ہونے پائے میرے بھائی۔ بہرحال میرے بھائیوں بات ابھی بھی ہے، بہت کچھ ہے، لیکن ہم نے بات کلوز کر دی اور آخری بات رمضان کے اس مسئلے پر ختم کر دی۔ اس دعا کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں موجودہ حالات سے جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ملک گزر رہا ہے، دنیا گزر رہی ہے، ان تمام حالات میں اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو کتاب اللہ کی سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کے اصولوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں آزاد ہونے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، ہمیں مسلم بنایا گیا۔ مسلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الاسلام یعلمنا الاستسلام، اسلام ہمیں استسلام سکھاتا ہے، اسلام ہمیں تابعداری سکھاتا ہے۔ کتاب و سنت کے اصولوں کی پابندی کرو، اپنے علماء، اپنے کبار، اپنے قائدین، اپنے ذمہ داران، ان کی ہدایتوں پر، ان کی رہنمائیوں پر عمل کرو۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ نے چاہا تو ہمارا انجام بہتر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں ہم نے اچھی کہی ہیں، صحیح کہی، وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کی توفیق سے، اس کے فضل سے۔ جو باتیں غلط ہوئی ہیں میری طرف سے ہیں، شیطان کی طرف سے ہیں، میں اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، توحید خالص پر زندہ رکھے، اتباع سنت پر زندہ رکھے، ہماری موت ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، اتباع سنت پر ہو، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔